الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے عزیز دوستو، بات یہ ہے کہ جس ماحول میں آدمی کا اکثر وقت گزرتا ہے اس کے اعتبار سے اللہ رب العزت اس پر اس لائن کی فکریں کھول دیتے ہیں، اور جس ماحول میں اکثر وقت نہیں گزرتا اس لائن کی فکریں اور اس لائن کی تقاضے، اس لائن کے امور اس سے شبہ نہیں جاتے۔ ایسا مدد ہے، تم زمیندار سے پوچھو تجارت کیسے ہوتی ہے، نہیں بتا سکتا۔ تم تاجر سے پوچھو کہ مظاہرہ کیسے ہوتا ہے، نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ وہ اس کا مشغلہ ہی نہیں ہے، اس کا مشغلہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کام میں صبح شام ایک فکر پر عملے کا مجتمع رہنا ایک مدت کے بعد جا کر کام سے مناسبت ہو۔ میں نے بات غور کیا کہ صرف کسی کا کلام پر قدرت حاصل ہو جانا اس کا اس کام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کو کلام پر قدرت نہیں ہے مجمع میں، اور کچھ بول لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں کام والا ہو گیا، حالانکہ ساری شریعت میں کلام کو اتنا ہی دخل ہے جتنا سارے جسم کے مقابلے میں زبان کا ٹکڑا ہے۔ کلام کو اتنا دخل نہیں ہے اس کام میں جتنا مزاج اور فکر کو دخل ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ عملہ وہ ہر وقت کام کی فکر میں اگر وہ اجتماعی ماحول سے نکلے تو اللہ تعالی اس چیز کو مانگتا رہے کہ اے اللہ، اجتماعی فکر سے میں الگ ہوا ہوں اپنے کسی ذاتی تقاضے کے لیے، تو مجھے اجتماعی فکر کے سلسلے سے محروم نہ فرما۔ اجتماعی فکر کے یہ بہت اہم بات ہے۔ اجتماعی فکر کا ایک سلسلہ ہے، اور وہ سلسلہ متاثر ہو جاتا ہے جب آدمی اجتماعی ماحول سے کسی شخصی حاجت کے لیے نکل جاتا ہے۔ مسلسل جب تم بیان یا مشورے یا تجاویز کے ماحول سے باہر نکلو تو بس اللہ تعالیٰ سے اس بات کو مانگتے رہا کہ اللہ تو ہمیں اس کام کے فکر کے سلسلے سے محروم نہ کرو۔ کیونکہ جب کوئی عارض داخل ہوتا ہے نا کسی کام میں، تو وہ عارض بعض مرتبہ چلنے والے کے رخ کو بالکل بدل دیتا ہے۔ اس کے رخ کو میں تو بیان فرما رہا ہے کہ جو گاڑی رفتار سے چل رہی ہوتی ہے نا، جتنی گاڑی کی رفتار تیز ہوگی اتنی ہی ذرا سی چوک پر تباہی زیادہ ہوگی۔ گاڑی کی رفتار سست ہو تو اس میں زیادہ بڑے حادثے کا اندیشہ نہیں ہے۔ رفتار گاڑی کی جتنی زیادہ ہوگی اتنا حادثہ بڑا ہوگا۔ جو کام جتنی قوت سے چل رہا ہو، جتنی تیزی کے ساتھ چل رہا ہو، اس میں ڈرائیور کو، چلانے والوں کو اتنا ہی زیادہ ہر وقت فکر مند اور متنبہ رہنا چاہیے، کیونکہ ذرا سی چوک سے جو نقصان ہوگا وہ اس سواری کی سرعت اور اس کی تیزی کی وجہ سے ہوگا۔ سواری کی سرعت ہے نا، اس کی وجہ سے نقصان ہوگا۔ ورنہ بیل گاڑی چلتی ہیں، بوگی چلتی ہیں چوپاؤں کی، کوئی خطرہ نہیں۔ رفتار اتنی دھیمی ہے جسے حادثے کا اندیشہ نہیں۔ ہلکا بیان اسی لیے قرآن میں کہ اسٹیئرنگ ہے اس کے ہاتھ میں، ادھر گھما دے تو گھائی، ادھر گھمائے تو سیدھا راستہ، اور ذرا سی چوک ہو جائے تو کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ اس لیے بات یہ ہے کہ یہ وقت کام کے شباب کا اور کام کے استقبال کا ہے۔ وقت کام کے شباب کا، کام کے استقبال کا ہے۔ اس وقت ہمارا سب کا اس کام کے اعتبار سے قرآن اور سنت کو اور صحابہ کرام کی سیرت کو آگے رکھنا اور تھامنا استقبال کے زمانے میں ابتدائی اور اعراض کے زمانے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اعراض کا زمانہ
حالات کے اعتبار سے اگرچہ خطرناک ہو، لیکن اعراض کا زمانہ استقبال کے زمانے سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ استقبال کا زمانہ بہت خطرے کا ہے۔ کام کرنے والوں سے حالات میں اس چیزوں کا مطالبہ کیا جائے گا جو ان کے کام کے بالکل منافی ہوں گے، ان کے کام کے بالکل منافی ہوں گے، اور وہ مصلحت کے طور پر ان چیزوں کو قبول کر لیں گے وقتی حالات کی وجہ سے۔ بعض مرتبہ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں، کام کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس وقت یوں کر لیا جاوے تو یہ وقتی مشکل دور ہو جائے گی۔ ہم سمجھتے تھے کہ وقتی فائدے تمہیں ابدی اصولوں سے ہٹا نہ دیں، وقتی فائدے تمہیں ابدی اصولوں سے ہٹا، بنیادی اصول ہیں کہ تمہیں ان سے وقتی فائدے ہٹا نہ دیں۔ اور ہم فرماتے تھے کہ مصالح تو پیسنے کی چیز ہے۔ دیکھو میں صاحب طور پر عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم کسی ظاہری اور وقتی چیز کی وجہ سے بے اصولی کر بیٹھے تو غیبی نصرتوں کا جو وعدہ ہے وہ مصالح پر نہیں ہے، غیبی نصرتوں کا جو وعدہ ہے وہ مصلحت پر نہیں ہے، بلکہ صحیح بات کی پر جمنے اور استقامت پر ہے، صحیح بات پر جمنے اور استقامت پر ہے۔ اور یہ جو ہے حتی اتاہم نصرنا، کہ یہ تو غایت اذیت کے لیے ہے۔ وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، انہیں ان کے کام سے ہٹانے کے لیے اذیت کی انتہا کر دی گئی۔ تو جو انتہائی اذیت ہے وہاں سے ابتدائی نصرت ہے۔ حتی اتاہم نصرنا یہ ابتدائی نصرت نے بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حتی اتاہم نصرنا کیا ہے؟ غایت اذیت بتانے کے لیے۔ وضو حتی اتاہم نصرنا غایت اذیت بتانے کے لیے ہے۔ حتی کا مطلب یہ ہے کہ تم اذیتوں کی وجہ سے کوئی ایسا قدم مت اٹھانا ہرگز جو تمہارے کام کے مزاج اور تمہارے کام کے طریقے کے خلاف ہو۔ تیرا کام ہے، جیسے بھی حالات آتے رہیں گے، حالات تو میں کیا بتاؤں، حالات تو کی حیثیت تو درخت کے سائے سے کم ہے، درخت کے سائے سے زیادہ نہیں۔ ادھر کا ہوگا ادھر کو سایہ ہوگا، ادھر کو آئے گا ادھر کو سایہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یعنی کسی حال کو باقی رکھنا سمجھنا حال کے ترجمے مفہوم کے بھی خلاف ہے۔ حال کا مفہوم یہی ہے ما یحل، حضور سے باقی رہنے کی۔ اس لیے حال کی وجہ سے کسی بنیادی چیز کو بدل دینا یا چھوڑ دینا کوئی بنیادی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر کام کے طریقہ کار کو بدلنے کے لیے لوگ مشورہ دیں گے تو بھائی تم یوں نہیں یوں کرنا، بھائی ہم تو ابھی طرح سے کچھ کرتے نہیں ہیں، یہ قرآن حدیث کھلا ہوا ہے، ہم سب اس کے پابند ہیں، اور کیا یہ ہمارا طریقہ کار ہے، یہ کرنا ہے، کھلا ہوا ہے کام۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، میں تو مجھے اس بات سے اطمینان ہے، اللہ کا فضل اب تک کی کوشش سے عوام بھی سمجھ چکے ہیں کام کا طریقہ کار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فضل سے محض نے فضل سے اس کی عملی شکل اللہ نے فضل سے قائم کر دی۔ اب اگر کوئی سے اختلاف رکھے تو وہ شخصی اختلاف، اس میں اختلاف نہیں، لیکن یہ اس کام کا اعجاز ہے۔ ہمارے صاحب اللہ سے بات کو طے کرا چکے تھے کہ میرے کام کرنے والے غلط پر مجتمع نہیں ہوں گے۔ اب وہ شخصی رائے کو رکھتا ہے تو رکھتا ہے، اور کسی کی رائے کی وجہ سے اس سے اختلاف کرنا، اس کا احترام نہ کرنا بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ احترام کرو سب کا اور کام کرو، اور اپنے کام کو اپنی ذات سے پیش نہ کرو، ورنہ اس سے ذاتی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کام کو اپنی ذات سے پیش نہ کرو، اس سے ذاتی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کام کو سیرت سے پیش کرو، کام کو سیرت سے پیش کرو۔ صحابہ کی سیرت کو
باعتبار دعوت کے بیان کرو. باعتبار صحابہ کرام کے معاملات معاشرے اخلاق کے تو بہت کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن صحابہ کو دعوت کے طریقہ کار کے اعتبار سے ان کی سیرت کو بیان کرو، اس کی افادیت سامنے آئے گی اور اسی پر اللہ کی مرضی آئے گی. تو کام الحمدللہ عملی طور پر اس سطح پر آ گیا ہے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب تک کوئی چیز تحریر میں یا تقریر میں رہتی ہے اس وقت تک وہ زائل ہو سکتی ہے. جب تک کوئی چیز تحریر ہوتی ہے اس وقت تک وہ زائل ہو سکتی ہے، لیکن جب کوئی چیز عمل میں آ جاتی ہے، اور کسی چیز کا عمل میں آ جانا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقبولیت کی دلیل ہے. اللہ کی طرف سے مقبولیت کی دلیل ہے کہ کوئی چیز عمل میں آ جاتی ہے. جو عمل میں آ جاتی ہے وہ اس کی قبولیت کی دلیل ہے، اس کی قبولیت کی دلیل. میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی اپنے کام کے طریقہ کار کو صحابہ سے جماعتوں سے بیان کرتے رہو اور ان سے مزید عملی محنت کراتے رہو. اور اگر بھائی کوئی اختلاف کرے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو مطمئن کریں، سمجھائیں گے دیکھو بھائی یہ چیز یہاں ہوگی. ہمارے مفتی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائمین میں ایک مرتبہ مشورہ ہو رہا تھا. ایک صاحب نے ایک بات کہی، کوئی اشکال کیا. صاحب کہنے لگے کہ ہم کسی کے اشکال سے متاثر اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم اس کو اس چیز سے ناواقف سمجھتے ہیں. ہم معترض کو ناواقف سمجھتے ہیں، اور جو آدمی ناواقف ہے اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو واقفیت کرانے کی ضرورت ہے. ناواقف ہے اس کو بتاؤ نا کیوں ہے. تو فرمانے لگے کہ ہم اس لیے مطمئن ہیں کہ ہم ایک نظر اوپر دیکھتے ہیں، ایک نظر نیچے دیکھتے ہیں. تو آج صاحب کہ سر اوپر نیچے دیکھنے کیا مطلب ہے؟ کہنے کے اوپر سیرت میں دیکھ لیتے ہیں اور نیچے ان دونوں کا بیٹوں کو دیکھ لیتے ہیں. وہاں جیسا اس کے بعد اگر وہ کہتا یوں نہیں یوں تو اس کی اپنی ذاتی اس کا فہم ہے، اس کی ذاتی رائے ہے، اور کام اس کا پابند نہیں ہے کہ بھائی سب کی رائے کا خیال کر کے سب کے اتفاق سے کام تو صحابہ کی سیرت کے تابع ہیں، اور ہم سب چھوٹے بڑے ان کی سیرت کے تابع ہیں. ہم میں سے کوئی آدمی ایک دوسرے کی رائے کے تابع نہیں، سب اس کے تابع. امام اوزاعی فرماتے تھے، بلکہ امام شعبی فرماتے کہ جو چیز تمہیں صحابہ سے ملے اسے لے لینا، اور جو اس کے بعد والوں سے ملے اس کو نفرت کے ساتھ چھوڑ دینا. اس کو چھوڑ دینا نفرت کے ساتھ. جو چیز تمہیں صحابہ کے علاوہ ملتی ہے اس کو چھوڑ دینا نفرت کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ. اور دیکھو آپ ضرور پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، لیکن اس بات پر ضرور غور کریں کہ اس دعوت کا طریقہ کار دور نبوت میں کیا تھا اور مسجد نبوی کے کیا معمولات ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی کوشش کرو کہ جانے والی جماعت اپنی مسجد کو اس معمول پر لانے کا عزم لے کر جائے. کی بات یاد آتی ہے، ہم ایک نظر اوپر دیکھتے ہیں سیرت میں کیا ہے اور یہ کیا ہے. ایسا فرماتے تھے کہ میں اس کا بیان سنتا تھا، لکھتا تھا، اور جا کر اس کے بیان کے مفہوم کو سیرت میں تلاش کرتا تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی کوئی ایک بات بھی ایسی ہو جو ہمیں براہ سیرت میں نہیں حوالے بیان نہیں کرتے. کسی نے حضرت سے کہہ دیا کہ حضرت آپ بیان کرتے ہیں، بیان میں حوالہ دے دیا، بیان میں حوالہ دے دیا. حضرت نے فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ کام کے حوالے ہوں، تم چاہ رہے کہ مطالعے کے حوالے ہو جائے. میں حوالے دوں گا تو مطالعہ کریں گے، کام نہیں کریں گے. اگر حوالے دوں گا تو مطالعہ کریں گے یا کام نہیں کریں گے. اور یہ حضرت یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم جو چیز اوپر پائیں گے اسے مجموعہ کا نقل کریں گے.
یعنی حیات الصحابہ کی اکثر تصنیف جو ہے وہ سفر کی ہے، کیونکہ زیادہ وقت نہیں ملتا تھا۔ فرماتے تھے مجھے جتنا اس کتاب سے دعوت سمجھ میں آئی ان کتابوں سے، وہ خروج کی وجہ سے سارے حوالے حضرت حیات صحابہ کے مسودے کے سارے حوالے اور نشانات حضرت سفر میں لگائے۔ کنز العمال اچھی خاصی لمبی کتاب ہے، اس پوری سفر میں ساتھ رہے گی، اور اکثر حوالے کنز العمال کے، یعنی اجتماع گاہ پہنچنے کے بعد جب گاڑی اندر داخل ہو جاتی، قیام گاہ تک پہنچ جاتی، وہاں کو ہلایا جاتا تھا کہ حضرت تب حضرت قلم بن جاتی، اس درمیان کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں سے نکل جاتا ہے، کو ہلا کر گاڑی رک جاتی ہے، پتہ نہیں گاڑی رک گئی نا، مطالعے میں وہاں ہدایت ہو گیا، وہاں حضرت کی کتاب بات صاف صاف ہے۔ اس کام کی کہ جو اصول اور جو طریقے سیرت میں ہیں وہ جب تک نکل کر نہیں، حضرت صحابہ خروج پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ تم خروج صحابہ پڑھو تو تمہارے کام خروج کی وجہ سے صحابہ سمجھ میں آ گئی، اور اگر تم نے اسے خروج کے بغیر پڑھا تو تم اس کی مراد اور اس کا عنوانات تمہارے سے نہیں آئیں۔ جب تم کام کے عملی میدان میں ہوگے تب پتہ چلے گا کہ ان استنباط کا اصل مقصد کیا تھا۔ اب سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ آپ سے کوئی بھی یہ کہے کہ بھائی یوں چھوڑ دو، یوں کر لو، یوں کر لو تو ہمارا کام تو ہے۔ صحابہ کی سیرت ہی نہیں ہے کہ نہیں کرتے، یعنی سارے دین اور سارے معاشرے کی اصلاح کا مدار ہی اعمال مسیح پر ہے، اس کا ہمیں رکھنا ہے۔ وہ تو امت کے مسجد سے بکھر جانے کی وجہ سے دین جو ہے امت میں انتشار اور دین میں اطمینان پیدا ہوا، ورنہ بنیاد ہی تعلیم کی بھی اور تربیت کی، تعلق مع اللہ کی بنیاد ہی ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا راستہ ہے یہ۔ اگر ساری امت کو اللہ سے جوڑنا ہے تو ہمیں گشتوں کے ذریعے ایک امتی کو مسیح سے جوڑنا ہوگا، اس لیے کہ اگر جبرائیل کو اللہ تعالیٰ کا قرب اس سوال پر سب سے زیادہ ملا ہے کہ مسیح کون سا زمین کا کون سا ٹکڑا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، کون سا مبغوض ہے، اس سوال پر جو قرب اللہ تعالیٰ کو یہاں جبرائیل کو ملا وہ اس سے پہلے بات کبھی نہیں ملا، پہلے بات کبھی نہیں ملا۔ یہ عالم نے سوال کیا کہ بتائیے کون سا زمین کا کون سا ٹکڑا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، کون سا مبغوض ہے، آپ کو اس کا علم نہیں تھا، آپ نے جبرائیل سے کہا اللہ سے پوچھ کے بتا، تو پوچھ کے آئے اللہ تعالیٰ سے، آ کر کہنے لگے کہ اس سوال کی وجہ سے، حالانکہ کتنے سوالات ہیں، قرآن بڑا سوالات، لیکن آج اس سوال کی وجہ سے جو قرب مجھے ملا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس سے پہلے کبھی نہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں۔ سوچو کسی جب مسجد کے خیر البقاع ہونے کے سوال پر اتنا قرب مل گیا تو جو لوگوں کو دعوت دے کر اس میں لاویں گے انہیں کتنا قرب ملے گا، انہیں کتنا قرب ملے گا اللہ کا۔ تو اتنا قرب ملا جنہوں کو صرف پوچھنے کی وجہ سے، ادھر پوچھ کے بتا دو کہ زمین کا کون سا حصہ اللہ کو محبوب ہے، کون سا مبغوض ہے۔ آپ حضرات اپنے عمل مجمع کو اس طرح آمادہ کریں کہ بھائی ہمارے بحث کا موضوع یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کے مبغوض علاقے سے، نفرت کے علاقے سے لوگوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہ مسلم میں جائے۔ کوئی اگر اس موضوع سے لڑتا ہے تو لڑے، سیرت میں صاف ہے، صحابہ کو خوشامد کرنا ثابت، گلیوں میں، راستوں میں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بھائی بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی چلو کام کم ہو زیادہ ہو مگر اختلاف نہ، کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ ہاں یہ ہے کہ اپنا کام کو یکسوئی کے ساتھ کرو، امانت سمجھ کر، اور جنہیں معلوم نہیں ان کو ہر ممکن سمجھاؤ، اکرام کرو، احترام کرو، قرب پیدا کرو، ایک بار نہیں 100 بار ملاقات کرو، سمجھاؤ۔
لکم دینکم ولی دین، یہ تو کافروں کے لیے ہے، مومن کے لیے نہیں۔ مسلمان ایک جماعت ہے، مسلمان ایک جماعت ہے، لکم دینکم ولی دین کافروں کے لیے۔ سلام اعراض بھی کافروں کے لیے، مومن کے لیے سلام اعراض نہیں۔ اب ایمان والوں کے لیے سلام اعراض کا استعمال کرنے لگے اور سلام جاہلہ کو مسلمانوں پر چسپا کرنے لگے، یہ انتہائی غلط ہے، انتہائی غلط، یہ امت کی تفریق کا سبب ہے، یہ امت کی تفریق کا سبب ہے۔ تمہاری بات سے اختلاف کرے تو چھوڑ دو، تمہاری بات سے اختلاف کرے اسے اپنی بات سمجھاؤ، اور پیار محبت اور اکرام اور خوب کے ساتھ سمجھاؤ۔ سمجھتے تھے جب تم کسی کو بات سمجھانا چاہو اس کی اتنی خدمت کر لو، اتنی خدمت کر لو کہ وہ یہ سمجھ لے کہ مجھ سے زیادہ مجھ سے تو محبت کرنے والے نہیں۔ بعض دفعہ لوگ اپنے ذہنوں میں ایسی غلط فہمیاں لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ایک ملاقات میں وہ ساری کی ساری غلط فہمیاں سب ختم ہو جائیں۔ اور داعی کے مزاج میں استغنا نہیں ہونا چاہیے، وہاں تو اذیت دینے والے کفار کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں کوئی کام کرنے والا کوئی گنجائش نہیں۔ ایک کافر سے استغنا نہیں ہو سکتا، ایک مومن سے استغنا کیسے ہو سکتا ہے؟ کافر سے استغنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے جہنم سے بچانا ہے، اور مومن سے استغنا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ جس کا تعارف ہو وہ کوشش کرے اس سے تعارف پیدا کرے۔ تعارف تو ہے لیکن تعارف نہیں، اور صرف تعارف سے امت میں اجتماعی نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، جب تک آپس میں الفت نہ ہو، تعارف کو تعارف کے لیے استعمال کیا تھا، انفرادی طور پر ہر ایک سے ملنے کی کوشش کرو اور کچھ نہیں، صرف کام سمجھو، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اجتماعیت اسی سے عمل میں آئے۔ انشاءاللہ۔